الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن۔ ترمذی شریف میں یہ روایت ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی یہ کہتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب رات کے آخری حصے کا نصف ہو جائے۔ اور آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اس وقت تم اللہ کو یاد کر سکو تو کر لو۔ قبولیت دعا کے مختلف اوقات ہیں، بعض مقامات ایسے ہیں رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے، اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ملتزم کے موقع پر جہاں بیت اللہ میں بیت اللہ کا دروازہ ہے جس کو ملتزم کہتے ہیں، جو جگہ ہے درمیان میں، وہاں دعا کی جائے قبول ہوتی ہے۔ مقام ابراہیم ہے اور وہاں دعا کی جائے قبول ہوتی ہے۔ ایسے ہی بعض افراد کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے، عادل بادشاہ کی قبول ہوتی ہے، والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ ایسے ہی بعض مقام اوقات ایسے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس موقع پر دعا مانگی جائے قبول ہوتی۔ علماء کرام نے وہ احادیث سے جمع فرمایا ہے کہ جہاں یہ اوقات قبولیت کے ہیں، تو میرے سامنے ترمذی شریف کی شرح ہے، یہاں وہ اوقات بیان فرمائے گئے ہیں۔ آج ہم وہ بیان کرتے ہیں، یعنی وہ اوقات جہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ پہلا مقام یہ ہے، فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ فرض نمازوں کے بعد دعا قبولیت کا موقع یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ فرض نماز عصر اور فجر، ان میں اس کے بعد سنتیں نہیں ہیں تو فوراً دعا مانگی جاتی ہے۔ بقیہ ظہر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، تو ان میں سنتیں ہیں، سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد لمبی دعا مانگی جائے اللہ قبول فرماتے۔ دوسرا، ختم قرآن کے موقع پر دعا قبول ہوتی ہے، چاہے خود ناظرہ پڑھ کے ختم ہو، چاہے رمضان شریف میں تراویح میں ختم ہو، قرآن مجید ختم کیا جائے تو دعا قبول ہوتی۔ تیسرا فرمان حضور کا یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی، اور لہذا اس میں بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ چوتھا مقام، میدان جہاد میں لڑائی کے موقع پر دعا قبول ہوتی ہے، مجاہد کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ پانچواں مقام حضور نے فرمایا، جب بارش ہو رہی ہو، باران رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہے، تو اس موقع پر دعا کی جائے قبول ہوتی۔ چھٹا مقام آپ نے فرمایا کہ چھٹا موقع، وقت، جب بیت اللہ پر پہلی نظر پڑ جائے، دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ یہ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور ساتواں موقع ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیابان میں جہاں ایسی جگہ ہے، کوئی موقع ایسا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی چرواہا ہے، کوئی اور آدمی ہے کہ جنگل میں ہے، یہ بال صحرا میں ہے، جہاں بندے کو دیکھنے والا کوئی نہیں، تو وہاں نماز پڑھ کر دعا مانگی جائے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ آٹھواں موقع، میدان کارزار میں، جہاد میں جب ساتھی بھاگ جائیں تو وہاں اس موقع پر کوئی آدمی استقامت سے رہے، مجاہد، اور وہاں اللہ سے دعا مانگے، اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اور نواں مقام یہ ہے، جب رات کا آخری حصہ باقی رہ جائے، جو اس حدیث میں موجود ہے، رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت متوجہ ہوتی ہے بندے کی طرف، اس موقع پر دعا مانگی جائے، اللہ قبول فرماتے ہیں۔ آج کل سحری کے لیے
تو اٹھنا ہی ہوتا ہے، یہ رات کا آخری حصہ ہے، ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اس موقع پر اللہ سے مانگے، اپنے لیے مانگے، پوری امت کے لیے مانگے، اپنے اولاد کے لیے مانگے، دین بھی مانگے، دنیا بھی مانگے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے دین مانگنا بھی عبادت ہے اور دنیا مانگنا بھی عبادت ہے۔ دعا مستقل ایک عبادت ہے، چاہے دین کی سے متعلق ہو، اپنے لیے خیر خواہی ہو، دنیا آخرت کی بھلائی مانگی جائے، یہ سب۔ عمارہ بن ذاکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان اللہ عز وجل یقول، اللہ فرماتے ہیں، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں میرا رب یوں کہتا ہے تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو یہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ان عبدی کل عبدی الذی یذکرنی، میرا مکمل بندہ وہ ہے کہ جو مجھے یاد کرتا ہے، اور وہ ملاقن قرنہ ہو، جب کہ وہ اپنے ہمسر سے ملاقات کرتا ہے، یعنی مستقل اللہ کو یاد کرنے والا یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی بندہ شمار ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے فضائل میں بیان فرمایا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب بندہ تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ مجھے اکیلے یاد کرتا ہے تو میں تنہائی میں اس کو یاد کرتا ہوں، اور جب بندہ کسی مجمع میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے اچھے مجمع میں یعنی فرشتوں کی مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ ہم نے اس سے پہلے یہ عرض کیا تھا بعض اوقات ایسے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول فرماتے ہیں خصوصیت کے ساتھ۔ تو 17 ایسے مقامات بیان فرمائے ہیں علماء کرام نے۔ ترمذی شریف کی روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کی شرح میں کہ 17 مقامات کہ جس میں اللہ تعالیٰ بندے کی دعا خصوصی طور پر قبول فرماتے ہیں۔ ان میں سے 9 ہم نے پہلے بیان کر دیے تھے۔ 10واں موقع، 10واں وقت شب قدر ہے۔ شب قدر میں جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ رمضان کے 21، 23، 25، 27 اور 29 یعنی طاق راتیں خصوصیت کے ساتھ اس میں امکان موجود ہوتا ہے کہ یہ شب قدر ہو، اور اس میں بھی 27ویں شب، تو یہ چند راتیں ہیں اس میں خصوصیت کے ساتھ دعا مانگی جائے۔ 11واں موقع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرفات کے دن 9 ذی الحجہ کو جب حاجی عرفات کے میدان پہنچتے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ بندے کی دعا خصوصی طور پر قبول فرماتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے اور دعا مانگتے تھے، اور صحابہ کرام سے لے کر آج تک صلحاء کا معمول رہا ہے کہ 9 ذی الحجہ کو عرفات کے دن ظہر سے لے کر مغرب تک وہاں دعاؤں میں مصروف رہتے ہیں۔ نمبر 12، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے، اور وہ گھڑی خصوصیت کے ساتھ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن مغرب سے پہلے یعنی عصر سے مغرب کے درمیان یہ وقت ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ اور 13واں مقام یہ ہے وقت افطار کے موقع پر خصوصی طور پر اللہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ افطار کے موقع پر۔ نمبر 14، سفر حج میں جو دعا مانگی جائے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اور ایسے ہی نمبر 15، سفر جہاد کے سفر میں جو دعا مانگی جائے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اور 16 نمبر پر بیماری کی حالت میں دعا مانگے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اور 17 نمبر یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسافر کی دعا قبول ہوتی۔ دعا ایک مستقل عبادت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے۔ اور ترمذی شریف کی ایک روایت میں یہ ہے کہ بندہ نماز پڑھے، نماز خشوع خضوع کے ساتھ، اس کے بعد جو ہے تقنع یدیک کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اللہ اللہ کر کے دعا مانگ لے۔ لیکن جو شخص ایسا نہیں کرتا کہ جو نماز کے بعد یوں دعا نہیں مانگتا، تو فرمایا کہ اس کی نماز تو ایسی ہے، معنی یہ کہ دعا جب آپ نے مانگا نہیں، عین موقع وہ تھا کہ نماز پڑھ کے آپ نے قرب حاصل کیا تھا اللہ تعالیٰ کا،
اس کے بعد آپ کو موقع تھا کہ مانگ لے۔ بادشاہ کے دربار میں انسان جائے تو وہاں جب لینے کی باری آ جائے تو پیٹ پھیر کر آ جائے، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اس لیے یہ مواقع جو خصوصیت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے مانگیں، اپنے لیے مانگیں، پوری امت کے لیے مانگیں۔ اللہ ہمیں مانگنے کی توفیق نصیب فرما لے۔